چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رقیہ، جھاڑ پھونک اور منتر جنتر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، منتر جنتر تنتر یہ ساری چیزوں کے میں ٹرمینالوجیز میں نہیں جا رہی ہوں، بس آپ لوگوں کو میں عقیدے سے ریلیٹڈ کون سی چیز سے ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے، کون سا بیس رول جو ہوتا ہے اس کو میں آج آپ کو سمجھاؤں گی۔ کون سے تعویذ پہن سکتے ہیں، کس کی اجازت ہے، کون سے نہیں پہن سکتے ہیں، کون سے جھاڑ پھونک کی اجازت ہے، کون سے جھاڑ پھونک نہیں کر سکتے، دم کن چیزوں سے کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے نہیں کر سکتے، کون سی چیزوں میں شفا ہے، کون سی چیزیں شرک ہے، وہ آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ رقیہ کہتے ہیں کہ یہ رقیہ کی جمع ہے، رقیہ جھاڑ پھونک اور منتر جنتر کو کہتے ہیں۔ منتر جنتر یعنی آپ شرکیہ کلام نہیں، آج آپ کو میں رول بتاؤں گی۔ اگر جھاڑ پھونک قرآن اور حدیث کے نصوص اور اس کے وظائف سے ہو تو اس میں یہ تفصیل ہیں۔ نصوص کہتے ہیں، نص کہتے ہیں، اب جیسے قرآن مبارک کا ہے اس کو بیس جو کتاب ہوتی ہے اس کو ہم نص کہتے ہیں، جہاں سے آپ کوئی چیز کو اخذ کرتے ہیں، کوئی چیز کو لیتے ہیں، جیسے قرآن ہے اور احادیث مبارک ہے، یہ نص ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نون اور صاد اس کو کہتے ہیں، تو نص یعنی کہ ہم جہاں سے جو ہماری کتاب اصل کتاب ہوتی ہے۔ اگر وہ کلام، اب دیکھیں رول دیکھ لیجیے، یہاں پر 3 رولز ہے جو آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ جھاڑ پھونک قرآن اور حدیث کی نصوص اور اس کے وظائف سے ہو تو اس میں یہ تفصیل ضرور دیکھیں۔ کسی بھی جگہ سے آپ اٹھا رہے ہیں، کوئی بھی چیز اٹھا رہے ہیں، تو اگر وہ کلام کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس سے جھاڑ پھونک جائز نہیں ہے۔ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ عبرانی زبان ہوتی تھی پہلے، ٹھیک ہے، جنات جو ہوتے ہیں یہ آ کے سکھا کے جاتے ہیں عاملوں کو، ٹھیک ہے، عامل جو ہوتے ہیں ان کو جنات کوئی چیزیں بتا کے چلے جاتے ہیں، وہ عبرانی زبان میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں فارسی میں ہوتی ہیں، پشتو میں ہوتی ہیں، کوئی بھی زبان میں ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں آتی وہ زبان، آپ اردو سپیکنگ ہیں مثال کے طور پہ، آپ کے سامنے کسی نے ایک عربک اسکرپٹ لا کے دے دیا، اب وہ پتہ نہیں ہے زیر زبر پیش کیا ہے، اس کے اوپر زیر زبر پیش ہے بھی یا نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے، حدیث مبارکہ ہے نہیں ہے، آیت ہے نہیں ہے، آیت کے اندر کچھ خلط ملط کر دیا ہوگا، کچھ نہیں پتہ آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو مل گیا، آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو عربی ہے اور یہ قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی، یہ کوئی دعا ہوگی جو حدیث سے ثابت ہے، اور آپ اس کو وظیفے پڑھنا شروع کر دی۔ آپ کو اگر اس کا کلام کا معنی معلوم نہیں ہے تو پھر وہ جھاڑ پھونک یعنی جو آپ پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، وہ اس جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلا کنڈیشن اس کا۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اگر معلوم ہے اس کے معنی، آپ کو وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی معلوم ہے لیکن اس میں شرکیہ الفاظ ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے شرکیہ الفاظ اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، فرشتوں کی اس سے مانگتے ہیں وہ لوگ، کلام میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں لکھے ہوئے، اب اچھی آیت چلتے چلتے 3 ورڈز اس کے اندر شرکیہ ملا دیتے ہیں، آپ کو شروع میں آیت لگے گی، اینڈ میں آیت لگے گی، آپ کو تو ترجمہ کوئی نہیں پتہ ہے۔ معلوم اگر معنی ہو گئے تب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ الفاظ ہے یا نہیں، اگر شرکیہ الفاظ ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کلام معلوم ہے، اس کے معنی معلوم، المعانی یعنی کلام کے معنی آپ کو معلوم ہے اور شریعت کی تعلیمات کے موافق ہیں، یعنی کہ شریعت کے مطابق ہے وہ چیز، تو اس میں اگر ہے تو پھر اس میں تو اس سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔ باقی کوئی شرک اور بدعت کا لفظ نہیں ہے۔ جن احادیث میں جھاڑ پھونک کی ممانعت آئی ہے اس سے ناجائز جھاڑ پھونک کی نفی مراد ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھ کے دم کرنے کو ہی کہتے ہیں جھاڑ پھونک۔ تو اگر جہاں کہیں جھاڑ پھونک کی ممانعت آئی ہیں تو وہ ان 3 چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ کو کلمے کا معنی معلوم ہے، اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ اسے جھاڑ پھونک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کلمے کا معنی معلوم ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کلام کا معنی معلوم ہے لیکن اس کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ ہے تو پھر اس سے آپ جائز نہیں ہے۔ آپ کو اگر کلام کا معنی معلوم ہے اور شریعت کی تعلیمات کے موافق ہے تو پھر اس سے آپ جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ باقی کوئی شرک اور بدعت کے لفظ اس میں نہیں ہونا چاہیے، شرکیہ لفظ نہیں، بدعت کے کوئی الفاظ نہیں، کچھ بھی نہیں، تب آپ اسے جھاڑ پھونک، کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو وہ پھر اس کی اجازت ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ آپ دعا کر رہے ہیں بیٹھ کے، کوئی دعا ایسی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، کوئی بھی مانگ لیں، اپنی زبان میں مانگ لیں دعا،
ٹھیک ہے، مانگ کے بچے کو اوپر کہ اللہ میرے بچے کی بیماری کو شفا دے دے، اس کی آنکھ کے درد کو کم کر دے، اور جو بھی آپ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں مثال کے تو پھونک دیا، ڈال دی۔ اب اس میں دیکھ لیجئے آپ کچھ عجیب سے کلمات لکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلمات کا آپ کو نہیں پتا کہ یہ کلمات سے کیا ہے نمبرنگ، اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی تعویذ بنا دے اور بولے کہ یہ بھی یہ قرآن کے آیات ہے، اس کا ہم نیومرولوجی میں کر دیے، اور تو پھر اس طرح کی چیز جس کا معنی ہی نہیں معلوم وہ چیز آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہاں پر اب دیکھ لیں اوپر پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، شیطان، فرعون، حامان، یہ شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے اس کے اندر لکھ کے، بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پر تعویذ اور گنڈے کی اس طرح کی کوئی چیز ہو، آج آپ دیکھیں گے احادیث مبارکہ، وہ چیزوں کی پھر اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ایک قصہ ہے اس کے معاملے میں، یہاں پر جو بیان کیا گیا، جو مصنف نے لکھا ہے کہ ایک چیز دیکھ لیں، معتزلہ جھاڑ پھونک کے قائل نہیں ہیں، اس سلسلے میں ایک قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے ایک قصہ سنا ہے کہ ایک اللہ والا آدمی تھا جس کا نام ابو الخیری تھا۔ ایک دن وہ کسی مریض کو دم کر رہا تھا کہ ایک روشن خیال معتزلی ایک فرقہ ہوتا ہے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہ فرقوں کے بارے میں، تو یہ معتزلی وہاں پر آ گئے اور اس نے وہ جو ابو الخیری تھے ان پر اعتراض کیا کہ بھئی آپ جو پڑھ رہے ہیں دم، یہ سے کیا فائدہ ہوگا، یہ تو آپ نے پھونک ماری اور یہ ہوا میں مل گئی، تو اس سے فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ تو ہوا میں جو چیز مل گئی تو وہ سامنے والے کے جسم کی بیماری کیسے دور کر سکتا ہے؟ تو وہ جو اللہ والے بزرگ تھے وہ اپنی جو دم تھا وہ جھاڑ پھونک تھی انہوں نے روک دیا، رقیہ انہوں نے روک دی، روک کر کیا کیا، وہ جو معتزلی تھا اس کو بہت ساری برے الفاظ اور غصے کی شکل میں اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اب وہ معتزلی جو تھا اس کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی غصے میں اور رگیں پھول گئی، اور وہ اس نے کہا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان بڑے غصے میں ہو، تو وہ ابو الخیری جو تھے انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ پوچھتے ہو کیا ہو گیا مجھ سے، تم نے اتنی گالیاں مجھے دے دی، میرے جسم میں تو آگ لگ گئی۔ تو ابو الخیری نے کہا کہ گالیاں تو ایک پھونک ہے جو جیسے ہی ہوا میں آئی تو وہ تو ہوا میں محلول ہو گئی، تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے، اس سے تمہیں کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے؟ تو ان نے کہا، ابو الخیری نے کہا کہ اللہ والے نے کہا کہ جب میرے کلام میں یہ تاثیر ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنا اثر ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یعنی کہ کوئی انسان کے کلام میں جب تاثیر ہوتی ہیں، اللہ تو ظاہر سی بات ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تاثیر نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پڑھنے سے ہوا میں چلی گئی چیز تو اس سے کیا سامنے والے کا سر درد کم ہوگا، تم نے پڑھے اور پھونک ماری تو پھونک توڑ گئی ہوا میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو جب انسان کے کلام میں اتنی تاثیر ہے تو پھر اللہ کے کلام میں کیسی تاثیر ہو سکتی؟ کسی کو آپ گالیاں دے دے وہ چپ بیٹھے گا، آپ کو اٹھ کے آگے 2 تھپڑ مار دے گا۔ اچھا، اب جو سب سے اہم چیز جو آج ہم کریں گے وہ نظر بد، ٹھیک ہے، نظر بد حق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کی اجازت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کے ذریعے نظر بد، ڈنک، بچھو جب ڈنک مارتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ڈنک، اور نملہ کا علاج کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ یہاں پر دیکھ لیجئے گا، یہاں جو آیا ہے، ایک ہے عین، ایک ہے حمتی جو لکھا ہے الحمتی، اور دوسرا ہے نملہ، تیسرا، ٹھیک ہے، عین ہے، الحمتی ہے، اور نملہ ہے۔ عین کہتے ہیں نظر بد کو، حمتی کہتے ہیں کسی چیز کی جو ڈنک بچھو جب ڈنک مارتا ہے نا وہ، اور نملہ کہتے ہیں ایک بیماری ہے، اس کو میں بتاؤں گی آج، آپ کو سمجھاؤں گی کہ کیا ہوتی۔ یہ 3 چیزوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کے ذریعے نظر بد، ڈنک اور نملہ کا علاج کرنے کی اجازت دی ہے، مسلم شریف سے ثابت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پہلے جھاڑ پھونک کی ممانعت تھی کہ کہیں جاہلیت کے الفاظ اس میں نہ آئیں۔ دیکھیں ہوتا کیا تھا کہ عربس کے دور سے، جاہلیت کے دور، اس زمانے سے، عربس کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز جو چلی آ رہی تھی عربس کے دور سے، تو وہ لوگوں کے اندر بھی وہ لوگ پڑھتے تھے، لیکن کیونکہ لات عزا ان کے بت تھے، اسی کی چیزیں پڑھتے تھے وہ لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی جھاڑ پھونک نہیں کرنی ہے۔ وجہ کیا تھی اس چیز کہ کوئی انسان ایسی چیز میں مبتلا نہ ہو جائے جو شرکیہ کلام ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ شرک کا دور تھا، بت پرستش کا دور تھا، وہ تو ہر چھوٹی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ یہ کہیں انسان کو شرک کی طرف نہ لے کے چلے جائے۔ وہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینی شروع فرما دی تھی
ٹھیک ہے. تو پہلے جھاڑپوں کی ممانعت تھی کہ کہیں جاہلیت کے الفاظ اس میں نہ آئیں. جب وہ خطرہ نہ رہا تو اجازت مل گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر 3 چیزیں آپ دیکھ لیں. العین جو ہوتا ہے نظر بد کو کہتے ہیں. بعض لوگوں کی آنکھوں میں، دیکھیں بہت اہم چیز ہے، سبق بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا اس چیز کو. نظر بد حق ہوتی ہے. بعض لوگوں کی آنکھوں میں قدرتی طور پر نظر بد کے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو نظر لگنے کے ساتھ جا کر، جیسے ہی نظر پڑ گئی اس کے ساتھ جا کے منظور الیہ جس کے اوپر انہوں نے نظر ڈالی، نظر لگانے کے لیے کوئی نہیں دیکھتا، منظور الیہ پر پڑ جائے تو پھر وہ متاثر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کل تو، اس زمانے میں جراثیم نہیں سمجھ آتے تھے، آج کل تو سمجھ آ رہے. چھینک مارے آپ، سامنے والے کو بھی کورونا لگ گئی. کیسے لگ گیا بھائی؟ تو آپ کے چھینک میں جراثیم تھے، تو جراثیم نظر تو نہیں آ رہے، تو اس کو کیسے لگ گئی بیماری؟ تو ایسے ہی نظر کے اندر بھی کوئی شعاعیں ہوتی ہیں. مجھے تو ایک امیج ملا تھا بہت اچھا، تو میں نے کہا چلو اس سے شیئر کر لیتے. اس میں سے بھی دیکھیں آپ شعاعیں نکل رہی، تو میں نے بڑی مشکل سے 2 امیجز کو جوڑا تاکہ تھوڑا سا آپ لوگ کو سمجھا سکوں. تو جو منظور الیہ ہوتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ متاثر ہو جاتا ہے. بعض کے جراثیم بہت تیز اور سخت ہوتے ہیں تو اس کی نظر بد زیادہ مضر یعنی نقصان دہ ہوتی ہیں. عرب میں آپ سوچیں، عرب کے زمانے بنو اسد ایک قبیلہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے لوگ اس بات کے لیے مشہور تھے کہ ان کی نظر بہت مضبوط ہوتی. تو وہ کیا کرتے تھے، ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے کہ گھر میں بیوی سے کہتے تھے کہ چولہا جلا کے رکھو، ہانڈی چڑھا دو، اور وہ جاتے تھے وہاں پر کسی جانور کو گھور کے دیکھتے تھے، وہ جانور مر جاتا تھا. اب وہ مر جائے جانور تو ان کے پاس تو ایسا نہیں تھا نا، مر جائے تو حرام نہیں ہوتا تھا، وہ کاٹ کے گوشت بانٹ دیتے تھے. تو یہ گوشت لے کے تقسیم جب ہو جاتا تھا تو پھر وہ گوشت لے کے آتے تھے اور کھلاتے تھے. تو ہمارے پاس بھی ایک آدمی تھا، اس نے ایک خوبصورت گول پتھر کو دیکھا اور کہا کیا ہی خوبصورت پتھر ہے. پتھر مسجد میں رکھا ہوا تھا، عام لوگوں کے سامنے فوراً پتھر ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. نظر بد حق ہے. ٹھیک ہے. جادو سے پتہ نہیں جادو کون کراتا ہے نہیں کراتے. آج کل لوگوں کو سب سے بڑا گمان یہ ہوگا کہ فلاں نے کرا دیا، انہوں نے کرا دیا. بھئی نظر کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، نظر بد لگتی ہیں. شادیوں میں اتنے زیادہ تیار ہو کے دلہا دلہن کو رکھتے ہیں، 1 ہفتے کے بعد شادی ہوئی نہیں، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نا اتفاقیاں ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے کیا کروا دیا، ہمارے تو اتنے دشمن تھے، حاسدین تھے. بھئی دلہن کو وہاں اسٹیج پہ بٹھا کے رکھے ہوئے اتنی سجی سجائی ہوئی گڑیا کی طرح، پورے کا پورا فنکشن ہال کے لوگ اسی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، نظر نہیں لگے گی. ایک کی نظر لگ جائے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے. ان میں پتہ نہیں ایک ساتھ سب دیکھ رہے ہیں، وہ بیچاری کا کیا حال ہوگا. گھر آتے ہی بستر پہ پڑ جاتی ہے وہ بیچاری. اب یہاں پر یہ الحمتہ جو ہے اصل میں زہر کو کہتے ہیں. پھر اس کا اطلاق بچھو کے ڈنک مارنے پر ہوا کیونکہ اس میں بھی زہر ہوتا ہے. اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑپوں کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. نملہ ہوتا ہے، اصل میں چونٹی کو کہتے ہیں. یہاں جسم کے اطراف میں چھوٹے دانوں پر بولا گیا ہے. اب دیکھیں اس طرح کے ایک امیج مل گئی، میں نے ڈال دیا اور مجھے نہیں پتا. دیکھیں جو باریک باریک دانے نظر آ رہے ہیں نا، یہ پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں کیونکہ یہ دانے بھی چینٹیوں کی طرح بدن میں پھیلتے ہیں، کبھی پھوڑوں پھنسیوں کی شکل میں آتے ہیں. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑپوں کی اجازت دی ہے کہ اس سے فائدہ بڑا زبردست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نظر بد لگنے کا اس کا ایک حقیقت ہے. نظر بد جو لگتی ہے وہ حقیقت ہے. کیسے پتہ چلا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے. اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہی ہوتی. اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو. یہ آپ کو میں سمجھاؤں گی. یہاں پر جو استغسلتم، ٹھیک ہے، استغسلتم وَإِذَا اسْتَغْسِلْتُمْ، یعنی اگر تم سے دھونے کے لیے کہا جاتا ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل سمجھاؤں گی کہ ہے کیا. تو دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں اچھی لگتی ہے کوئی بھی چیز تو اس کا اثر جو منظور الیہ یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے، جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے. جیسے کہ آئین جو ہوتا ہے دیکھنے والا جس کی نظر لگتی ہے، آئین کی آنکھوں سے وائرس کی صورت میں ایک مسموم زہریلا مادہ نکلتا ہے اور جراثیم کی صورت میں جا کر جس کی طرف وہ دیکھ رہا ہے، منظور الیہ نے جس کو دیکھا جا رہا ہے، جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اس کے جسم سے ٹکراتا ہے.
اور جیسے ہی وہ اس کے اندر جا کے سرایت کر جاتا ہے، پیوست ہو جاتے ہیں. آپ کیلا مارتے ہیں کوئی چیز میں تو اتر جاتا ہے نا اندر، ایسے ہی پیوست ہو جاتے ہیں اور اثر کرتا ہے. جس طرح بعض سانپوں کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اپنی نظر اور نگاہ کے ذریعے سے جس کو بھی دیکھتے ہیں اس کی طرف اپنا ہر ایک ہوتا ہے نا زہر پھینک دیتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے سانپ جو ہوتا ہے نظر تھوڑے سانپ آنکھ سے بھی نظر پھینکتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا وہ آنکھ سے نظر زہر پھینک دیتے ہیں اور وہ سامنے والے کے اوپر اثر کر جاتا ہے. تو ایسے ہی جو عین ہوتا ہے تو آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اپنی نظر اور نگاہ کے ذریعے سے منظور الیہ کی طرف اپنا زہر جو ہوتا ہے وہ منتقل کر دیتا ہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا. بعض سانپوں کے بارے میں حدیث میں مذکور ہیں. ہاں اگر اس وائرس اور جراثیم کے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے، کیا رکاوٹ ہوگی؟ کالے دانے نہیں، کالے تاگے نہیں. ہم اگر کوئی چیز پڑھ لیں، مثلا منظور الیہ کے پاس میں کوئی دفع نظر کی تعویذ ہو یا پھر کوئی ایک ہوتے ہیں نا اس کے پاس کوئی وظیفہ ہوتا ہے کوئی دوسرا، تو پھر وہ اگر پڑھ لے. تعویذ سے مراد وہ تعویذ نہیں ہے جو میں نے آپ کو 3 کنڈیشنز بتا دیے ہیں. وہ کنڈیشنز جھاڑ پھونک میں بھی ہے، وہ کنڈیشنز تعویذ میں بھی ہے. اگر اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ جس نے لکھا، آپ بالکل شور نہیں ہے، تو بالکل وہ تعویذ کی اجازت نہیں ہے. اجازت کن تعویذات کی ہے؟ جس کی شرعاً اجازت ہوتی ہے، جس کے اندر شرعی کلمات لکھے گئے. آپ خود لکھ لیں کوئی بات نہیں، کسی سے لکھوائے، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ بندہ سفید کرتا پاجامہ ٹوپی کبھی بھی لمبی داڑھی بھی علامت نہیں ہے کہ وہ بندہ شرعی احکامات کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت کیئرفل رہنا اس معاملے میں. اب دیکھیں معتزلہ کہتے ہیں کہ نظر بد لگنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یہ صرف انسانی وہم ہے، کیونکہ تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہی ہوگا. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں نظر، آج بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ بیکار چیزیں ہیں نظر بد، وہ کچھ نہیں ہوتی. کہا آپ ان سے کہہ لیں کہ نظر بد حقیقت ہے، من جانب اللہ ثابت ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو تقدیر میں ہے وہی ہوتا ہے. اگر نظر لگنے سے کیا تقدیر میں لکھا تھا تو ٹھیک ہے، ہو گیا. تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، تو نظر نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو پھر اب یہاں پر کیونکہ تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہی ہوگا، نظر بد کا دخل تقدیر میں نہیں ہو سکتا. اب علماء حق فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا خیال غلط ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ نظر کا لگنا قرآن سے ثابت ہے اور احادیث میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہیں. اب دیکھیں نظر بد اور تقدیر کے درمیان کوئی یہاں پر کنفیوژن نہیں آ گیا، کوئی تضاد یعنی کوئی جھگڑے کی بات نہیں آ گئی ہے، بلکہ خود یہ نظر بد جو ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدرات جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے طے کیے ہوئے جو افعال ہوتے ہیں اسی سے ہوتے ہیں. اسی میں ایک شمار ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ ایک سابق القدر، دیکھیں اس کا مقدرات میں سے ہیں سابق القدر ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ چیز ہے. اب اس کی نظر لگے گی اور آپ کو تکلیف ہوگی، وہ طے شدہ ہے. تو یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب تقدیر الہی کے دائرے میں ہے، کوئی چیز تقدیر کی گرفت سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. آپ اس دن دعا پڑھنا بھول جائیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے روزانہ نظر کے لیے دعا پڑھنا ہے، آپ کو نظر لگنا اگر ہو تو آپ اس دن دعا پڑھنا بھول جائیں گے، آپ کی نظر ہو جائے گی. تو تقدیر میں لکھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظر نہیں ہے. آپ نے بالکل بد احتیاطی سے آرام سے گھوم رہے ہیں بغیر نظر کی دعائیں پڑھ کے، یہ غلط بات ہو جاتی. اگر یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو بتایا اگر کوئی چیز ایسی ہوتی، اگر جیسے کہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. ایسے ہی حالانکہ سجدے کا حکم نہیں ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز نظر بد ہوتی، یعنی کہ یہاں پر اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ وہ تقدیر کے دائرے کو توڑ کر آگے نکل سکتی تو وہ نظر بد ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے مقدر میں آپ صحت مند تھے اور نظر لگ گئی، آپ بیمار پڑ گئی. تقدیر میں نہیں تھا آپ کا بیمار پڑنا، لیکن نظر بد کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے. تو اگر کوئی چیز تقدیر کے دائرے کو توڑ کر باہر نکلنے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، لیکن تقدیر کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لہٰذا نظر بد بھی تقدیر کے دائرے کے اندر ہے. تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے، اسی لیے میں نے آپ کو اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ ہاں مقدر میں ہے آپ کو نظر لگنا تو لگ کے رہے گی، لیکن دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں. تو آپ کو لکھا ہوتا ہے تقدیر میں بندہ دعا کرے گا نظر کی تو وہ نظر سے بچ جائے گا. تو ہمیں احتیاطاً دعا کرتے ہی رہنا ہے ہمیشہ، نظر بد کے لیے احتیاطاً اپنے نزدیک احتیاط کرنا ہی ہے. اب یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا خاندان میں کہتے ہیں بھائی ان کی تو بڑی خراب نظریں لگی جاتی ہیں. تو اگر پتہ ہے کہ کسی کی نظر لگتی ہے اور لوگوں میں معروف اور مشہور ہیں
اور اس کی نظر کسی کو لگ گئی تو جتنے بھی علاج ہوتے ہیں ان کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج یہ بتایا. آپ سب کو میں جس کو نہیں پتا وہ سن لیجئے, جس کو پتا ہے اس کے پر عمل کریے. آئین جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو جس کی نظر لگ گئی, آئین یعنی نظر لگانے والا, نظر تو لگانے کے لیے کوئی نہیں لگاتا, اس کی نظر میں وہ جراثیم ہے تو کیا کرے گا بندہ, وہ اس کو آپ جا کے برا بلا بھی نہ کہے تمہاری تو بڑی بری نظر ہے, لگی جاتی, یہ غلط طریقہ ہے. کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے, ٹھیک ہے ان کی نظر میں ہو جاتی ہیں اس طرح تاثیر, وہ بھی تو جان بوجھ کے نہیں نظر لگاتے ہوں گے, لیکن ہے تو ٹھیک ہے. تو جو آئین ہوتا ہے اس سے مطالبہ کیا جائے کہ تم غسل کا پانی کوئی ٹب میں کسی چیز میں محفوظ کر لو اور پھر جس کو نظر لگی ہے اس کو دے دو, اس پانی سے غسل کر لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ پانی جو ہوتا ہے غسل کا کیسے لیا جاتا ہے وہ میں آپ کو یہ حدیث میں یا پھر آگے کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر تشریح میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس طرح سے آپ کے گھر میں ہیں جو کسی کی, اب مثال کے طور پہ کسی کو آپ کو نہیں پتہ کس کی نظر لگ گئی ہے, تو گھر میں جو متقی ہوتا ہے, نمازی پرہیزگار بندہ ہوتے ہیں, وہ اپنا غسل کا پانی لے کے جس کو نظر لگی ہے, آپ کو شبہ ہے کہ بھئی ان کو نظر کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں, تو پھر آپ ان کو اس سے غسل کرواتے ہیں. اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گی کیسا کرنا ہے. اب یہ حدیث مبارکہ کا مطلب یہی ہے کہ جس شخص کو نظر بد لگ گئی ہیں وہ اگر نظر لگانے والے سے مطالبہ کرے کہ تم غسل کر کے پانی مجھے دے دو, تو پھر کیا کرنا چاہیے, تو اس کو فوراً ایسا کرنا چاہیے. یعنی اگر مجھے آ کے کوئی کہے کہ بھئی باجی آپ آئے تھے ہمارے گھر, میری بچی بیمار ہو گئی ہے تو آپ اپنا غسل کا پانی دے دے, تو میں یہ کہوں کہ بھئی تم نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا, مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہاری بچی کو نظر لگائے, تو میں تمہارے گھر بچی کو نظر لگانے کے لیے آئی تھی, کیسے تم نے الزام, ایسے نہیں کہنا چاہیے. مجھے اگر ان کو لگا کہ میرے آنے سے ان کی بچی بیمار ہوگی تو وہ مجھ سے مطالبہ کرے غسل کے پانی کا, اور مجھے چاہیے کہ میں فوراً ان کو پانی دے دوں. یہ اصل چیز سنت ہمیں یہی سکھا رہی ہے, حدیث مبارکہ سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے. اگر آپ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنا غسل کا پانی دے دیں تو آپ کو فوراً غسل کا پانی دے دینا چاہیے. تو اس کو وہ جو بندہ جس کو وہ آئین ہے جس کی نظر لگی اس کو فوراً ایسا کرنا چاہیے, اور اس جہالت میں نہ آنا چاہیے کہ اس میں میری بے عزتی ہے. ٹھیک ہے, اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اس طرح عمل کرتے تھے اور اسلام نے بھی اس عمل کو برقرار رکھا ہے کہ اس میں تاثیر ہوگی, ورنہ کم از کم یہ فائدہ تو ہوگا کہ منظور الیہ کا وہم دور ہو جائے گا کہ بھئی آپ مجھ پر نظر بد کا اثر پڑ گیا, آپ کی بری نظر کا میرے پر اثر پڑ گیا. لیکن اس میں تاثیر ہوتی ہے. غسل کا پانی لے کے دیا جاتا ہے. میں آپ کو آج طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ غسل کا پانی کیسے لیا جاتا ہے. اب نظر بد لگنے کا ایک عجیب واقعہ دیکھیں. یہاں پر عربی عبارت ہے, میں آپ کو اردو کا پڑھ کے بتا دیتی ہوں. یہاں پر کہ اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں. حضرت ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیع نے میرے والد سہل بن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ تالاب میں نہا رہے ہوں گے, کہیں پر اس طرح پانی ہوتا ہے نا, مرد سب ہوتے نہا لیا ہوگا, تو وہ نہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم سہل کے جسم اور ان کے رنگ و روپ کی کیا کہنا, کہ میں نے تو آج کے دن کی طرح کوئی خوبصورت بدن کبھی نہیں دیکھا. یعنی ان کا جیسے یہ بڑے خوبصورت تھے, وہ سہل بن ربیع جو تھے صحابی جو تھے وہ بڑے خوبصورت ہے, ان کا نام ہے سہل ابن حنیف. ٹھیک ہے, سہل ابن حنیف جو تھے وہ بڑے خوبصورت جسم کے تھے. تو جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا خوبصورت جسم تو میں نے آج تک نہیں دیکھا, میں نے تو آج کے دن تک اس طرح کا کوئی جسم بھی کسی کا نہیں دیکھا, اور پردہ نشین خوبصورت عورت کی بھی کھال سہل کی کھال کی جیسی نازک اور خوش رنگ نہیں ہو سکتی, یا پھر نہیں دیکھی جائے گی. تو ابو امامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے سہل کو گرا دیا گیا. جیسے ہی انہیں کہا یہ دھڑ سے زمین پہ گر گئے. اتنا قد و قامت کے صحابی رضی اللہ عنہ ایسے زمین پہ گر گئے. چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ, آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے اس بندے کو نظر لگائی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں, عامر بن ربیع کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے. راوی کہتے ہیں کہ راوی یعنی جو روایت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور ان کو سخت انہوں نے مطلب ایک ڈانٹ کی طرح کہا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے در پہ ہوتا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.
تو تم نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ تاکہ ان پر نظر کا اثر نہ ہوتا۔ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھیں ضرور ماشاءاللہ کہیں، بالکل ہماری زندگیوں سے رواج ہی ختم ہو گیا ماشاءاللہ۔ اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے آپ کو جب آئینے میں دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں، اپنی صحت آپ کو اچھی لگ رہی تو کہیں ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑی صحت دی، میں آج اتنے کام کر کے۔ اپنے آپ کی بھی نظر ہم کو لگ جاتی ہے، ہماری نظر اپنی اولاد کو لگ جاتی ہے، ہمیں اپنی نظر خود لگ جاتی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی سختی سے کہا اور کہا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مار ڈالنے پر کیوں آمادہ ہو جاتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی تاکہ ان پر نظر کا اثر نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو حکم دیا کہ تم سہل کے لیے اپنے اعضاء کو دھو اور اس پانی کو اس پر ڈال دو، ٹھیک ہے۔ اب چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ، ہاتھ، کوہنیاں، غور سے سنیے گا، منہ دھونا ہے، چہرہ، ہاتھ دھونا ہے، کوہنیاں دھونا ہے، یہ گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے، ہاتھ کہاں تک دھونا ہے؟ مبالغے کے طور پر کوہنیاں بھی، اور بہت سارے وہ حدیث کے اس میں کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ شولڈرز تک دھونا ہے، بلکہ آپ بغل کا حصہ بھی دھو لیں۔ اب یہ ہوگا کہ کوئی صاف ستھرا بندہ ہو، پہلے آپ جائیں غسل کر لیں، صاف ستھرا ہو جائیں، اس کے بعد میں آپ اپنا غسل کا پانی جمع کریں۔ کس طرح سے؟ چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ کتنے دھونا ہے؟ پورے کوہنیوں سمیت، بلکہ شولڈرز تک، اور بغل کے اندر کا پانی بھی، آرمز کے اندر کا پانی ڈال کے دھو لیں، ٹب میں جمع کرنا ہے یہ سارا پانی۔ گھٹنے دھونے ہیں، گھٹنوں تک پیر کو دھونا ہے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے، اور زیر ناف جسم، یعنی آپ زیر ناف کیا ہوگا؟ ناف کے نیچے کا جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں اس کو دھونا ہے، فرنٹ اینڈ بیک دونوں دھونے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کو دھویا، پھر وہ پانی جس سے عامر نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے سہل پر ڈال گئے، سہل رضی اللہ عنہ پہ ڈال دیے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل رضی اللہ عنہ فوراً اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور امام مالک کی ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکنے والے سے فرمایا کہ نظر بد حق ہے، تم نظر زدہ کے لیے وضو کرو، چنانچہ اس نے نظر زدہ کے لیے وضو کیا۔ چاہے آپ اس کو وضو کہہ لیں، چاہے آپ غسل کر لیں، کیونکہ تہبند کا حصہ لکھا جاتا ہے، بعض کتابوں میں ناف کے زیر ناف کا حصہ لکھا جاتا ہے۔ فرنٹ اینڈ بیک آپ نے واش کرنا ہے، پہلے آپ اچھے سے غسل کر لیجئے گا، پھر آپ کے ہاتھ چہرہ دھوئیں، بعض کتابوں میں کلی کا پانی بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، کلی کر لیں، ایسے نہیں کہ بلغم نکال کے کلی کر لیں، صاف صاف سی کلی کر لیں، اور پھر کوہنیوں شولڈرز تک ہاتھ دھوئیں، بغل کے اندر کا جو آرم پٹس کا پانی ہوتا ہے وہ بھی نکالیں، پیروں کو گھٹنوں تک دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اب گھٹنے دھوئیں، جو پیر کے پورے ہوتے ہیں انگلیوں کے وہ پوروں کو دھوئیں، پھر زیر ناف کا دھوئیں، فرنٹ اینڈ بیک دھو کے ایک ٹب میں پانی جمع کرتے جائیں، ٹب میں ہی جھک جھک کے دھو لیں، وہ پانی جمع کریں چھوٹی سی بکٹ میں، باٹل میں، کسی میں ڈال کے، ان کو ضروری نہیں کہ جتنا کیا وہ سارا دے دیں، آپ کر لیں، اس میں سے پانی بکٹ میں، ٹب میں، کسی میں ڈال دیں، جس کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے ان کے پیچھے کے حصے میں، سر سے لے کے پیچھے، پورے سر پہ سے سامنے سے نہیں بہانا ہے، سر سے پیچھے کے حصے میں بہانا ہے وہ پانی، ٹھیک ہے۔ اس کا پانی اس طرح سے بہا دیں، فوراً نظر چلی جائے گی۔ اگر بچہ کوئی بستر پہ ہو ان کو اسپونج کر لیجئے گا، وہ پانی سے، پانی آپ نے جمع کر لیا ہے ٹب میں، اب اگر بچے کو آپ نہلا نہیں سکتے ہیں، بہت بیمار ہے، یا کوئی انسان ہے بہت بیمار ہے، تو ان کو وہ پانی گیلے ٹاول میں بھگا کے پھر ان کو پیچھے سے اسپونج کر لیں۔ زیادہ تر پیشنٹس ہوتے ہیں ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کریں۔ مجرب عمل ہے، سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، مسنون عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب معوذتین سے نظر بد، ایک تو آپ نے نظر کا وضو سمجھ لیں یا غسل سمجھ لیں، اگر آپ کو نظر لگی ہوئی ہے آپ اپنا غسل کا پانی لیں، آپ اپنے آپ نہانے کے بعد بھی پیچھے سے پانی ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس کے اوپر سے پھر نہا لیں، کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈالیں تو پھر وہی پانی لگا ہوا رہنا ہے، جسم پہ خشکی کرنا ہے، سکھا دینا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، پانی ڈال لیں بس ختم، پیچھے سے سر کے پیچھے کے حصے سے پیچھے کے حصے میں پانی بہانے، پیٹھ وغیرہ آپ کے بہنا ہے۔ اچھا، دوسرا جو طریقہ ہے معوذتین سے نظر بد کا علاج کرنا ہے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، جنات سے، ٹھیک ہے، جنات سے اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے اعوذ باللہ پڑھیں، اگر آپ پہلی بار پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا سورہ فلق پڑھیں،
फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह नास पढ़ें, फिर सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें, फिर सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें। इस तरह इसको पैर करके पढ़ना है। अलग अलग सूरह फलक, अलग सूरह फलक 3 बार पढ़ लिया, सूरह नास 3 बार पढ़ लिया, ऐसे नहीं, दोनों को मिला के पढ़ना है आपने, ठीक है। तो आप इन सूरतों के ज़रिए दुआ मांगने लगे और उनके अलावा दूसरी चीज़ों से पनाह मांगी, दूसरी चीज़ों से पनाह मांगनी छोड़ दी। यानी कि जब मुअव्वज़तैन आ गए तो ये इतना बड़ा ख़जाना है हमारे लिए, इतना बड़ा ख़जाना है कि आपको अंदाज़ा ही कोई नहीं है। जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त्म हुआ इस चीज़ से। तो सिर्फ मुअव्वज़तैन ही काफ़ी हो जाते हैं। रोज़ाना बच्चों को पढ़ें, दम करें, आप ख़ुद भी पढ़ें, दम करें और दुआ करें इसके ज़रिए से। इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, हर चीज़ की पनाह आ गई इसके अंदर। आगे है शैतान जो होता है किस तरह से इंसान को गलत मंतर या गलत जंतर में मजबूर कर देता है, ठीक है। आप समझते हैं कि मैं ठीक कर रही हूँ और आप गलत कर रहे होते हैं, तो कैसे इंसान मुगालते में पड़ जाता है, किस तरह से इंसान इस चीज़ में पड़ जाता है शैतानी वसवसों में। देखिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ज़ैनब कहती हैं कि रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरी गर्दन में तागा पड़ा हुआ देखा, तो पूछा ये क्या है। मैंने कहा, ये मैं आपको तर्जुमा कर रही हूँ हदीस मुबारक अरबी में यहाँ पर है, ठीक है, मैं इसका तर्जुमा कर रही हूँ सिर्फ। मैंने कहा ये तागा है जिस पर मेरे लिए मंतर पढ़ा गया है। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सुनकर उस तागे को मेरे गर्दन से निकाल लिया और उसको टुकड़े टुकड़े कर डाला और फिर कहा कि ए अब्दुल्लाह के घर वालों, तुम शिर्क से बेपरवाह हो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बिलाशुबा मंतर मन के और टोटके शिर्क है, ठीक है। ये किस चीज़ के बारे में मैं आपको भी समझाती हूँ। मंतर मन के और टोटके शिर्क है। मैंने कहा आप ये बात किस तरह कह रहे हैं, ये दौर जाहिलियत के करीब का दौर था, शुरू का दौर था जबकि मुझको मंतर से बहुत फ़ायदा हुआ है। चुनाचे मेरी आंख दर्द के सबब निकल पड़ी थी, बहुत आंख में दर्द था उनको असल में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, और मैं फ़लाँ यहूदी के पास आया जाया करती थी। देख लिया अब यहाँ पर क्यों मना किया, यहूदी के पास आया जाया करती थी। इस यहूदी ने जब मंतर पढ़कर आँख को दम किया तो आँख को आराम मिल गया। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये तुम्हारी नादानी और गफलत है, और वो दर्द उसका अच्छा हो जाना मंतर के सबब से नहीं था, बल्कि हकीकत में वो शैतान का काम था। शैतान तुम्हारी आँख को कोंचता था, यानी जैसे होता ना एक इंसान जिसमें तुम्हें दर्द महसूस होता था, चूंटी लेते हैं ना, कोंचता था, ऐसे कुछ बोले तो तकलीफ़ देता था शैतान उसको। फिर जब मंतर पढ़ा गया तो चूंकि वो एक शैतान का काम था, इसलिए शैतान ने कोंचना छोड़ दिया। वो चाहता था कि तुम्हारा अक़ीदा ख़राब हो जाए, अल्लाह से हट के तुम्हारा अक़ीदा मंतर पे आ जाए, तागे पे आ जाए। और वो यहूदी था जो पढ़ के दम किया, तो जाहिर सी बात है उसने तो अल्लाह का नाम लेके नहीं किया होगा, शिरकिया कलाम करा होगा उसने। तो फिर वो शैतान वहाँ बैठ के कोंचता था, तुम्हारी आँख को वहाँ पर तकलीफ़ देता था। जैसे ही वो मंतर पढ़ा गया, क्योंकि तुम्हें गुमराह करना चाहता था, तो वो तुम्हारे मंतर पढ़ा गया तो उसने कोंचना छोड़ दिया, तुम्हारा दर्द कम हो गया। तुमने सोचा कि वो मंतर से मेरा दर्द कम हो गया, हालांकि वो शैतान की चाल थी। तो तुम्हारे लिए वो दुआ बिल्कुल काफ़ी थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। अब ये एक दुआ आप लोग सब लोग पढ़ लीजिए। अज़हिबिल बाअस रब्बन नासी इश्फिही व अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाउल ला युगादिरु सक़मा। शिफा अल भी है यहाँ पर और इसमें शिफा उन है इसके अंदर, बाज़ जगह पर शिफा अल ला युगादिरु सक़मा, यानी ए लोगों के परवरदिगार, तो हमारी बीमारी को दूर कर दे और शिफा अता फरमा दे, क्योंकि तू ही शिफा देने वाला है। तेरी शिफा के अलावा शिफा नहीं है, ऐसी शिफा जो बीमारी को बाकी ना छोड़े, यानी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। तो सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को ये दुआ पढ़ने के लिए कहा, बजाय इसके कि तुम कोई यहूदी के पास जाके मंतर पढ़ाओ और उसका तागा ला के गले में डाल दो। क्यों कहा था कि शैतान ने धोखा दिया था। अब देखिए यहाँ पर ये जो आया है इबारत के अंदर आया है, इसके अंदर रुक़या ली फ़ीही, तो ये उसकी तशरीह में बताया जा रहा है। रुक़या ली फ़ीही यानी ये तागा है सॉरी यहाँ पर काफ आ गया, ये तागा है जिस पर मेरे लिए मंतर जंतर पढ़ा गया। आपको किसी ने तागा पढ़ के दे दिया,
آپ لا کے پہن لی. اب نہ پڑھنے والے کی خبر ہے نہ اس نے کیا پڑھا خبر ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ دعا پڑھ لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ٹھیک ہے, رقیہ یعنی کہ وہ جھاڑ پھونک جس میں کسی بت یا شیطان یا فرعون حامان کا نام ہو یا کوئی شرکیہ کلمہ ہو یا جس کا معنی معلوم نہ ہو, ایسے جھاڑ پھونک کرنا منع ہے. جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے نا, 3 رولز بتا دیے تھے کون سے کرنا چاہیے کون سے نہیں کرنا چاہیے. تو جس میں کوئی شرکیہ کلمہ ہو یا جس کا معنی معلوم نہ ہو, جیسے کوئی جھاڑ پھونک ہو یا پھر شیطان یا فرعون یا حامان کا نام ہو اس کے اندر, تو وہ ساری چیزیں منع ہے. اب تمائم جو ہے یہاں پر تمیمہ کی جمع ہے. منکوں کو کہتے ہیں. من کے پتہ ہے آپ لوگوں کو, سب کو, ہمیں تو سب کو پتہ ہے من کے پتہ ہوتے ہیں جو نظر لگنے کے لیے بچوں کے ہاتھوں میں باندھ دیتے ہیں. ہم تو ایسے ہی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ من کے ہوتے ہیں. اب عرب لوگ کچھ ہڈیاں مہرے وغیرہ لے کر اس کا ہار بناتے تھے. ٹھیک ہے, ہڈیاں ہوتی تھی, مہریں ہوتی تھی, بھلائیں, پتہ نہیں ان کے پاس کیا کیا ہوتے تھے, اس کا وہ لوگ ہار بناتے تھے اور پھر بچوں کے گلے میں یا پاؤں میں باندھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ اس سے نظر بد وغیرہ آفات سے بچاؤ ہوتا ہے. اصل حقیقت جو ہوتی ہیں تمائم کی یہی ہے. تمائم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو من کی ہڈیاں جو ہوتی تھی وہ اس کے گلے میں ہار بناتے تھے اور پیروں میں باندھ دیتے تھے لے کے, اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اس سے بلائیں مصائب سب دور ہو جاتی, کیونکہ ان کا تو ایمان نہیں تھا نا, تو وہ اس چیز کے اوپر بھروسہ کرتے تھے کہ اسی سے دور ہو رہی ہے. حالانکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اگر کوئی چیز دور ہو رہی ہے تو, لیکن ان کے پاس کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا. تو پھر وہ کیا ہوا, پھر اس میں وسعت پیدا ہو گئی اور اس کا اطلاق عام تعویذات پر بھی ہونے لگا. لہٰذا جن تعویذات میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو اور کوئی جو دعائے معصورہ ہوتا ہے, جو ہم وظیفے ہوتے ہیں, جو دعائیں ہوتی ہیں, وہ دعائیں معصورہ جو ہوتی ہیں اگر وہ ہو یا کوئی صالح وظائف ہو, اس کی ممانعت نہیں ہے. یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے. کوئی شرکیہ چیز ہوتی ہیں, شرکی تعویذات منع ہے, شرعی تعویذات جائز ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ شرعی تعویذات ہے یا شرکی تعویذات ہیں؟ آپ حلیہ دیکھ کے لے لیتے ہیں, یا نیومرولوجی نمبرز کی کاٹ ہوتی ہیں, اس کے اوپر ٹیبل بنا ہوتا ہے, آپ کو تو نہیں پتہ وہ نمبر کیا ہے, اس کے اندر کس کی تعویذ لکھی ہوئی ہے. بہتر ہے کہ نہ لیں. ایمان کو بچانا ہے تو نہ لیں. آپ اپنے سامنے کوئی آپ کو پتہ ہے فلاں کوئی بندہ ہے جو بالکل شریعت کے مطابق ہے, یا پھر کوئی آپ خود آیت الکرسی لکھ رہے ہیں, کچھ اس طرح اپنے سے لکھ رہے ہیں, کلمہ کچھ لکھ کے پڑھ رہے ہیں, کسی نے کہا بھئی اس کی تعویذ لکھ کے آپ لگا لیں, آپ کو پتہ ہے یہ وہی چیز ہے تو آپ لکھ کے لگا لیں. اس کو لگانے کے لیے بھی بہت احتیاط ہوتا ہے, موم میں باندھنا ہوتا ہے, پتہ نہیں بہت اس کے لمبے کہانیاں ہوتی ہیں, باتھ روم میں نہیں پہن کے جا سکتے نا, اللہ تعالیٰ کے کلمات ہوتے ہیں. تو اس طرح سے بہت, جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیمار ہو جائے تو روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, علماء سے پوچھنا چاہیے بھی ہاں یہ چیز تعویذ کسی نے دی ہے یا تعویذ کرنا ہو تو کس طرح کریں, وہ سارے علماء کے زیر نگرانی کریں اگر واقعی میں کچھ کرنا ہو تو. تیولت اصل میں یہ جادو کے ٹوٹکے کو کہتے ہیں. اس کی یہ شرک ہے. یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرک چیزیں ہوتی ہیں, شرک کی چیزیں ہوتی ہیں, اسی لیے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو ٹوٹکے کو کہتے ہیں کہ تاگے پر کچھ جادو کے ٹوٹکے پڑھ کر عورت کو مرد اور مرد کو عورت پر عاشق بنایا جاتا ہے, جس کو پشتو میں کوڑے کہتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا, بھائی پشتو زبان نہیں پتا, تو ان کی زبان میں یہ کہتے ہیں. اس میں عموماً جادو اور شرک کا عمل ہوتا ہے, یہ سب ناجائز ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب شرک ہے, یعنی بے شک منتر, منکے اور ٹوٹکے شرک ہیں. کون سا منتر؟ جس کے اندر شرکیہ کلام ہو. کون سے من کے؟ جس کے اوپر آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کا تو یقین ہے, یہ من کے باندھنے سے یا ہڈیاں باندھنے سے یا کوئی چیز باندھنے سے فلاں مصائب دور ہو جاتے ہیں. اور ایسا ٹوٹکا جو کہ تاگے کے اوپر پڑھ کے باندھا جائے, جس کو کسی عورت کو مرد کا یا مرد کو عورت کا عاشق بنایا جانے کے لیے کیا جاتا ہے, اور یہ صریح جادو کے ٹوٹکے ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں شرک ہے اور یہ منع ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, داغے کے اوپر دم کر کے آپ باندھ رہے ہیں کسی کو, تو پھر ٹھیک ہے, آپ خود پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ نے کوئی شرکیہ کلام نہیں پڑھا ہے تو آپ باندھ لیں. آپ کو آج میں بتاؤں گی کہ اگر وہ بھی نہ باندھنا چاہے تو وہ اعلیٰ توکل اگر کسی کا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں باندھنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں پہلے باندھتے وقت تو اللہ پہ یقین رہتا ہے, بعد میں کہیں نہ کہیں جا کے ارے بھی تاگا باندھا ہوا ہے تو اس سے ہو گیا, آہستہ آہستہ شیطان اس کو وہاں ڈائیورٹ کر دیتا ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ نہ ہی باندھے, توکل رکھے اللہ کے اوپر. تو
यहाँ पर ایک جماعت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ گمراہ لوگ اس حدیث کی ان الفاظ کی صحیح تشریح نہیں کرتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں کہ مطلق تعویذات منع ہیں، حالانکہ ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ تعویذات کا بنانا ثابت ہے، البتہ اس کا کاروبار بنانا یا یا کوئی غلط انداز میں اس کو اختیار کرنا غلط ہے۔ وہ بھی بندہ بیٹھا ہے تعویذات لکھ کے دے رہا ہے، فلاں کی تعویذ چلو بھی لکھ کے دو، 100 روپے میں، 200 روپے میں، 300 روپے، 5000، 10,000، 25,000 پیسے لے رہے ہیں، تعویذات لکھ کے دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے جو کام کرتے ہیں یہ کاروبار غلط ہوتا ہے، اور کوئی غلط ناجائز کام لکھ لیں تو غلط لوگوں کے غلط کام کو تو غلط کہا جائے گا، مطلق تعویذ کو غلط نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے کام، اور کوئی کہ بندہ شرکیہ کلام لکھ رہا ہے وہ تو شرک ہی ہے، پیسے لے کے کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن تعویذ اپنے وجود میں صحیح ہوتی ہے، اگر اس کے اندر کوئی دعائیہ کلمات ہوتے ہیں یا معصورہ دعائیں معصورہ ہوتی ہیں تو پھر وہ جائز ہے۔ دیکھیں عمل شیطان کیا ہے، یعنی شیطان کا ایک منظم منصوبہ ہوتا ہے، وہ عقائد اور اعمال خراب کرنے کے لیے یہ سازش کرتا ہے کہ پہلے کسی جگہ کو دبا کر بیمار کرتا ہے، جب انسان ناجائز جھاڑ پھونک کرتا ہے تو پھر شیطان اس جگہ سے انگلی ہٹاتا ہے تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی، اس کا عقیدہ ان غلط منتروں اور ٹوٹکوں پر پڑ جاتا ہے اور اسی کے اوپر پکا ہو جاتا ہے۔ یہودی جو ہوتے تھے، یہودی ملحد جو ہوتے تھے، الحاد تو مانتے ہی نہیں، تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، جب دم کرتا ہے تو شیطان اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پر جو بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان وہ جو بیمار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کمال یہودی کے منتر میں ہے، تم کو چاہیے کہ نبوی ارشاد کے مطابق یہ وظائف پڑھا کرو۔ تو کون سے وظائف؟ اللہم اذھب الباس رب الناس اشفہ وانت الشافی، یہ والی دعا آپ لوگ ضرور یاد کر لیں، کچھ بھی ہو ضرور پڑھا کریں، نظر کے لیے، بیماری کے لیے، ساری چیزوں کے لیے بہت مجرب دعا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آگے کی چیزیں، گلے میں گنڈے لٹکانے کی مذمت، ٹھیک ہے؟ اب گنڈے کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ہر عمل سے لاپرواہ ہو جاؤں گا اگر میں تریاق پیوں یا گلے میں منکا ڈالوں یا میں اپنے دل سے اور اپنے قصدوار ارادے سے شعر لکھوں۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں نا، جیسے ایک محاورہ ہوتا ہے، اگر تم جھوٹ کہو تو تم پھر کچھ بھی کر لو، تو یہ مطلب کیا ہے کہ اگر میں یہ 3 کام کروں تو میں ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاؤں۔ تو یہ ایک ایک یہاں پر ایک کریکشن ہے اس کے اندر، ان عبداللہ ابن عمر لکھا ہے، یہاں پر حدیث مبارکہ دیکھیں ہمارے مصنفین کی کیا برکت ہوتی ہیں، جیسے جوں کا توں کاپی، کوئی چیز تبدیل نہیں کرتا۔ ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ابال، یہ جو عبارت آئی ہیں اس کے اندر یہاں پر انہوں نے اس کی تصحیح کر دی ہے کہ وان عبداللہ ابن عمر، یہاں کاتب کی غلطی سے مشکات کے نسخوں میں انہوں نے بتایا کہ کاتب کی غلطی سے مشکات کے نسخوں میں عبداللہ بن عمر لکھا ہوا ہے، یہ عبداللہ ابن عمر بن العاص ہیں، عبداللہ بن عمر الگ ہے، عبداللہ بن عمر الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نام کی غلطی ہے زبر زیر کی وجہ سے، تو عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، عبداللہ بن عمر بن خطاب نہیں ہے، یہاں پر اس کی تصحیح کر دی گئی ہے، کیونکہ لکھا ویسا تھا، میں نے تو مجھے تو ویسے ہی لکھنا ہے نا، میں تو چینج نہیں کر سکتی۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان 3 چیزوں کا ارتکاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان 3 چیزوں کا ارتکاب کروں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، گویا کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کسی جائز اور ناجائز کا ارتکاب کروں، پھر تو کوئی چیز بھی ایسی جو مشروع نہیں ہے وہ کام کرتا رہوں، اسی کا ارتکاب کرتا رہوں۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں نہ کرو، نہ کرنے کے لیے ایک طریقے سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کام کر لو تو پھر تم جو چاہے کر لو، جائز ناجائز کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب تریاق آپ سب کو پتہ ہے تریاق کیا ہوتا ہے، ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو پیتے ہیں، لیکن یہ کون سا تریاق ہے؟ اگر ان ناجائز اشیاء کا ارتکاب میں کروں، جب میں کسی ناجائز کا ارتکاب نہیں کرتا تو ان 3 اشیاء کو بھی نہیں کروں گا، یعنی کوئی بھی یہ 3 اشیاء تو بالکل نہیں کرنا ہے آپ، کوئی ناجائز کے تو ویسے ہی نہیں کرنا ہے، لیکن 3 اشیاء سے بچنا ہے۔ کیا ہے؟ ایک ناجائز تو تریاق کا استعمال ہے، تریاق کہتے ہیں کوئی 2 چیزوں کو ملانے سے وہ ایک دم لیکوڈ بن جاتی ہے نا، وہ تریاق ہوتا ہے، اور وہ اس کے اندر ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، یوزولی کہا جاتا ہے تریاق، یعنی کہ ہر چیز سے اس میں شفا ہوتی ہے۔ لیکن یہ تریاق کون سا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر منع فرما رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جب اس میں شراب یا سانپ کا گوشت
ملایا گیا ہو تو یہ میرے لیے اور میری امت سب کے لیے حرام ہے۔ کوئی دوا جس کے اندر شراب ہو یا سانپ کا گوشت ہو، حرام چیزیں ہیں، حرام چیزیں ملا کر اگر دوا بنائی جائے اور کہے کہ یہ تریاق ایسے میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا چچوندری کے کو تیل میں ابالا جاتا ہے اور پھر وہ تیل کو کہتے ہیں لگائیں اس کے اوپر، کہ وہ کہتے ہیں کہ اوپر ہی لگاؤ تو کچھ نہیں ہوتا، اندر آپ پی تو نہیں رہنا، لگائیں اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر شراب یا پھر سانپ کا گوشت، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اس کو استعمال کریں گے تو پھر حرام پیٹ میں جائے گا، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ سب کے لیے حرام ہے، یا میں شرکیہ من کے اور گنڈے گلے میں لٹکا دوں، یہ شرکیہ گنڈے میرے لیے بھی اور میری امت سب کے لیے حرام ہے، اور یا میں شعر کہہ دوں یہ میرے لیے حرام ہے البتہ میری امت کے لیے حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری نہیں فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر شعر و شاعری کرنے لگ جاتے تو لوگ کہتے کہ بے من گھڑت کہانیاں بنا کے بول رہے ہیں، قرآن بھی شاعری ہے، جیسے ویسے بھی کہتے تھے وہ لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تریاق میں شراب یا سانپ کا گوشت ملایا جاتا تھا اور پھر زہر کا علاج ہوتا تھا۔ اگر یہ ناجائز اشیاء تریاق میں نہ ہو تو فی نفسی ہی تریاق تو ایک جائز مرکب ہوتا ہے۔ آپ تریاق اعظم آپ سب کو پتہ ہے، اگر کوئی حیدرآباد کے رہنے والے ان کو پتہ ہے تریاق اعظم ملتا ہے اور وہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے، کوئی گندگی شراب وغیرہ ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے وہ۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی حرام چیز اس کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہے اور اگر پھر اسے زہر کا بھی علاج کیا جا رہا ہے تب بھی آپ نہیں استعمال کر سکتے اس کو، سانپ کے زہر کا یا کسی بھی کوئی بھی چیز کا زہر ہو تو۔ اسی طرح شرکیہ گنڈے اگر نہ ہوں، صالح تعویذات ہوں تو امت کے لیے وہ بھی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، غلط جھاڑ پھونک سے منع کیا گیا ہے۔ غلط جھاڑ پھونک ہے کیا چیز؟ اب آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جھاڑ پھونک کون سی چیز کیسی ہوتی ہے، گنڈے کیا ہے، تریاق کیا ہے، کون سی تعویذ کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے غلط جھاڑ پھونک کون سی ہوتی ہیں جس کو منع کیا گیا ہے، منع تو کر رہے ہیں لیکن ہے کون سی چیز وہ؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے داغ دلوایا یا منتر پڑھوایا تو وہ توکل سے بری ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کی تشریح دیکھ لیں کہ جھاڑ پھونک، علاج معالجہ اور داغ وغیرہ کو جو شخص مؤثر بالذات سمجھتا ہے، مؤثر بالذات کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا، مؤثر بالذات یعنی کہ اس چیز میں تاثیر ہے، اگر آپ یہ یقین رکھ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ بالاتفاق ناجائز ہے، سب کے نزدیک وہ ناجائز ہے، آپ نہیں استعمال۔ اگر آپ کا یقین کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو شفا ہو رہی ہیں یہ من جانب اللہ ہے، اس چیز میں کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر تعویذ پڑھ کے لکھ کے ڈال رہے ہیں گلے میں، یا منکوں کے اوپر کچھ پڑھ رہے ہیں، یا تاگی کے اوپر کچھ ادویہ یعنی معصورہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں نے یہ پڑھ لیا ہے اور یہ تاگا ہے اور اسی سے ہو جائے گا، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے آپ کوئی علاج، کوئی جھاڑ پھونک کریں، علاج معالجہ کریں، داغ وغیرہ کریں۔ داغ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ گرم چیز سے اس کو خون بہتے ہوئے خون کو یا زخم کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں، عرب کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ زخم جب بہتا ہے، خون بہتا ہے، جنگوں میں تو تیر تلوار لگتے رہتے ہیں، رکتا نہیں ہے خون، تو وہ داغ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آگ سے شفا ہو رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ غلط عقیدہ ہوتا ہے۔ تو اگر اسباب اور ذرائع کے درجے میں مباح سمجھ کر کرتا ہے تو یہ اسباب کا استعمال ہے، اسباب پر اتکال اور بھروسہ کرنا جائز ہے، اس کا استعمال تو جائز ہے۔ دیکھیں آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسباب ہے، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھائیں گے نا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کھانا مل رہا ہے، پیٹ میرا اللہ بھریں گے کھانا تو میں اسباب کی درجے میں اختیار کر رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں یہ کھانے سے ہی میرا پیٹ بھر رہا ہے تو پھر وہ بھی جائز نہیں ہو جائے گا، کیونکہ کھانے سے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرا۔ کل ہی ہم نے پڑھ لیا دوا سے آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے، دوا میں تو شفا اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں، ورنہ پھر دوا اور بیماری کے بیچ میں فرشتہ پردہ حائل کر دیتا ہے۔ جب آپ کے مقدر میں وہ دوا سے شفا مقدر کر دی گئی ہے تب جا کے آپ کو دوا سے شفا ہوتی ہے، ورنہ پھر آپ دوا کھائے جائیں کچھ نہیں ہوتا۔ کئی شوگر پیشنٹس کو آپ دیکھتے ہیں، بی پی پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، ہم دوا کھا رہے ہیں پتہ نہیں بی پی نہیں اتر رہا ہے، شوگر کی گولی ڈاکٹر چینج کیے جا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ دوا سے ہوتا ہے، دوا سے نہیں ہوتا ہے، شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اسباب کے درجے میں کوئی چیز کو استعمال کریں گے تو پھر وہ جائز ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ اس چیز سے ہو رہا ہے، یہی میرے فائدے کی چیز ہے، تو پھر مؤثر بالذات یعنی اس چیز میں اثر ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں تو بالاتفاق وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں جن غلط جھاڑ پھونک سے منع کیا گیا۔ اب یہاں پر اس حدیث میں اگر کوئی شخص جائز جھاڑ پھونک جو ہوتی ہیں
وہ کرتا ہے اور علاج کرتا ہے، کوئی علاج معالجہ کرتا ہے، تو یہ جائز اور مباح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی انسان کیا کر رہا ہے، جائز جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ کوئی منکے بھی پہن رہے ہیں، تاگے کے اوپر آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا، وہ جائز ہے، کر سکتا ہے، جھاڑ پھونک بھی کر سکتا ہے، منکے بھی پہن سکتا ہے، تاگے بھی پہن سکتا ہے، تعویذ بھی پہن سکتا ہے، معصورہ دعائے معصورہ اگر ہو۔ اگر کوئی شخص اس مباح سے بھی اجتناب کرتا ہے اور توکل کا اعلیٰ مقام پر رہنا چاہتا ہے تو جھاڑ پھونک اور علاج معالجہ کوئی فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ فرض تو نہیں ہے، آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، ایسے تو نہیں ہے، کیونکہ اسباب کی طرف زیادہ توجہ کرنا اور اس میں رغبت کامل رکھنا اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کی دلیل ہے۔ ہر چیز کے لیے دوڑ دھوپ لگا رہے ہیں، اسباب کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، اسباب تو کیا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ بندہ اللہ سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے جو دکھتا ہے وہی انسان کے ذہن کے اوپر کام کرتا ہے، تو پھر کوشش یہ کرنا ہے کہ اسباب کے درجے میں اختیار کر رہے ہیں تو پھر وہ تاگے گنڈے تعویذات من کے کچھ بھی نہ پڑے، چاہے اس کے اوپر آپ نے معصورہ دعائیں کیوں نہ پڑھی ہو، نہ استعمال کرے، تو آپ کا توکل زیادہ رہے گا۔ کوئی اعلیٰ توکل کے اوپر رہنا چاہ رہا ہے، اعلیٰ توکل کے مقام پر، تو وہ جھاڑ پھونک اور علاج معالجہ کو وہ کرنا تو کوئی فرض نہیں ہے، نہیں کرے تو بہتر ہے۔ گویا اس حدیث کا تعلق دو چیزوں کے اس پر ہے، اعلیٰ قسم کے متوکلین سے ہے جو مباح اشیاء کے استعمال سے بھی احتراز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز مباح ہوتی ہیں، جس کی اجازت ہوتی ہیں، پھر بھی اس چیز سے بھی احتیاط کر لیتے ہیں، وہ لوگ اعتراض کر کے احتیاط کرتے ہیں، پھر نہیں ہمیں ہمارے توکل میں کوئی خرابی نہ آ جائے، ہم توکل کر رہے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں مر جائیں، علاج کرانا ہے ڈاکٹر کے پاس، طب تو آپ نے اختیار کرنا ہے، یہ جھاڑ پھونک کی بات ہو رہی ہے، آپ نے طب اختیار نہیں کیا اور گھر کے اندر بیٹھے ہیں اللہ مجھے شفا دے گا، نہیں تو میں مر جاؤں گا، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ دونوں میں فرق ہے، جھاڑ پھونک میں اور علاج معالجے دو طریقے کے ہوتے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا، جسمانی ہوتی ہیں بیماری اور روحانی ہوتی ہیں۔ روحانی میں بھی آپ یہ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے ظاہری بیماری تو آپ کی ادویہ سے ہی کم ہوگی، دوا لیں گے اس کے اندر شفا ہو جائے گی، تو آپ دوا کے اوپر دم کر رہے ہیں تو اس کے اندر شفا ہو جائے گی کلام کے ذریعے سے اللہ کے، ورنہ تو شفا ویسے بھی من جانب اللہ ہے اور آپ نے دوا اختیار کرنا ہے۔ تو یہ حدیث کا تعلق جاہلیت کے اس غلط جھاڑ پھونک سے ہیں جس میں شرک ہو اور داغ دینے سے وہ داغ مراد ہے جس کو مؤثر بالذات سمجھ لیا ہو۔ مؤثر بالذات اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، مؤثر بالذات یعنی کہ وہ تاثیر جو ہوتی ہے وہ چیز کی وہ اس شے میں ہے، اس کو کہتے ہیں مؤثر بالذات۔ تو یا تو انسان اعلیٰ توکل والا ہے کہ مجھے کوئی چیز اختیار ہی نہیں کرنا، یا پھر وہ منع کیا گیا ہے اس کے لیے جو کہ اعلیٰ تقوی کے اوپر اعلیٰ توکل کے اوپر ہے، اور یا پھر ان کے لیے ہے جو کہ مؤثر بالذات وہ اشیاء کو سمجھتے ہیں، تو ان دونوں فرقوں کے لیے پھر یہ چیز سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ بچھو کے کانٹے کا علاج کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تھا، اس ہاتھ کی انگلی میں بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاپوش، مجھے نہیں پتا پاپوش کسے کہتے ہیں، وہ اس کے کوئی چیز تھی ہوگی، اس چیز سے ذریعے سے بچھو کو مار ڈالا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر خدا کی لعنت ہو، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، یا یہ فرمایا کہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور دونوں کو ایک برتن میں گھول دیا، اور پھر آپ اس پر اور یعنی جو انگلی تھی اس کے اوپر، اس پر پانی اور نمک کی انگلی کے اس حصے پر ڈالتے جاتے تھے جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا، اور کیا کرتے تھے، معوذتین پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اور ان دونوں روایتوں میں بہقی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بچھو کے کانٹے کے لیے آپ جنگل میں ہیں، ڈاکٹرز نہیں مل رہے ہیں آپ کو، تو آپ یہ کام کر لیجئے گا، سٹی میں ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیے گا، اس کے باوجود آپ ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹس نہیں ہو رہے ہیں، آپ انجیکشنز لے لیے، سارا کچھ کر دیے، تو آپ معوذتین پڑھ کے دم کرتے ہیں، گھر میں بیٹھیں گے، اللہ نہ کرے آپ وہ کرتے جائیں گے بیٹھ کے۔ طب نبوی میں ہم نے پڑھا تھا، باجی نے پڑھایا تھا کہ نمک اور پانی سے ہم پڑھ کے کر لیں گے، مجھے پروپورشن نہیں پتا کتنا نمک چاہیے کتنا پانی چاہیے، پانی ٹھنڈا ہونا ہے یا گرم ہونا ہے، نمک کون سی چاہیے، آیوڈائز نمک اگر آپ ڈالیں گے تو وہاں انفیکشن ہو جائے گا، مجھے تو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ ہمیشہ
اطباء ڈاکٹرز موجود ہیں ہمارے پاس آج، ڈاکٹرز کے پاس جا کے مؤثر بھی ذات نہ سمجھیں، دوا کو اس نے گلوکوز چڑھا دیا میرا زہر اتر جائے گا یہ نہ سمجھیں، وہ گلوکوز کے اوپر بھی پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، یا اللہ شفا آپ دینے والے ہیں، نہ گلوکوز میں شفا ہے، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، نہ دوا میں شفا ہے، شفا آپ کے پاس ہے، میرے حق میں مقدر میں شفا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ شفا مقدر فرما دیں گے۔ اصل ہمارا اپروچ عقائد ہمارے خراب نہیں ہو، 24 گھنٹے جو ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، مسنون دعائیں، یہ سارے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ میں مضبوط ہو جائے۔ اب دیکھیں ہر ماہ کی پہلی 3 ایام میں شہد چاٹنے سے شفا ہوتی ہے یہاں پر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جو شوگر پیشنٹس ہے وہ دیکھ کے کریے گا، ڈائبٹک ہے لیکن ایسا نہ کرے، پانی میں ملا لیں، تھوڑا سا ملا لیں۔ آپ گلاب جامن حلوے تو کھا لیتے ہیں، تھوڑی سی کون سی گولی کھاتے ہیں، ایمرون کھاتے ہیں، کوئی کھاتے ہیں شوگر کی گولی، جو بھی کھاتے ہیں، بہرحال سوچتے ہیں چلو دعوت میں جائیں گے، آج ایک گلاب جامن زیادہ کھا لیے، تھوڑی ڈوز زیادہ کھا لیں گے، ورنہ کل صبح ناشتے میں چاول نہیں کھائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن گلاب جامن تو ضرور کھائیں گے۔ تو یہ کھیر وغیرہ ربڑی وغیرہ تو کھا لیتے ہیں۔ تو شہد کے لیے اگر آپ کو شوگر میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہے تو صبح کے وقت میں چاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ملا کے پی لیں، لیکن بہت مفید ہوتا ہے۔ بس اس کی توضیح دیکھ لیجئے گا کہ حدیث میں ہر ماہ کے 3 دن کا بتایا ہے، چاہے کوئی بھی 3 دن ہو لیکن ابتدائی مہینے کے 3 دن مقرر کر لے کوئی سے بھی، اور پھر آپ نظم و ضبط کے اعتبار سے یعنی ایک ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے بہتر ہوگا۔ البتہ نہار منہ چاٹنے کی طرف انسان جو ہے کوشش کریں نہار منہ چاٹ لیں اس کو، یا پھر پانی میں ملا لیں، تھوڑا سا شہد پانی میں ملا کے اس کو پانی پی لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ شہد خالص ہو، فارم کا نہ ہو۔ اب ہمیں مجبوری یہ ہے کہ ہمیں خالص ملے گا نہیں، اگر مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ دعا کر لیجیے کہ یا اللہ اس شہد میں چاہے فارم کا ہو چاہے کہیں کا بھی ہو ہمارے لیے شفا مقدر کر دیجیے، ہمیں تو یہی میسر ہوا۔ ڈابر کا شہد ملتا ہے، اب کہاں کا ہوگا آپ کو کیا پتہ، آپ فارم میں ڈھونڈنے کہاں جائیں گے، تو دعا کر کے پی لیجیے گا، تھوڑا سا تو شہد ڈالنا ہوتا ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ نہار منہ شہد کو پینا یا چاٹنا بلغم کو کاٹتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، اس کی لزوجت اور فضلات کو دور کرتا ہے، جو بھی اس کے پرابلمز ہوتے ہیں معدے سے ریلیٹڈ، معدے کو اعتدال کے ساتھ میں گرمی پہنچاتا ہے، بدن کے سدوں کو کھولتا ہے، کلاٹس وغیرہ جو ہو جاتے ہیں، اور علاوہ اس کے شہد جو ہوتا ہے بدن کے استرقاء اور ہر قسم کے ریاح کو زائل کرتا ہے، ان میں سے بیلنس کرتا ہے، شہد بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ہر قسم کی ریاح کو زائل کرتا ہے، پیشاب، حیض اور عورت کے دودھ کو جاری کرتا ہے، مثانے اور گردوں کی پتھری کو توڑتا ہے، جسم کے ردی مواد کو خارج کرتا ہے۔ بہت سارے فائدے، تھوڑے سے 2-4 فائدے 10 فائدے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ ہر مہینے کی 1st 2nd 3rd کو آپ لوگ طے کر لیجئے گا، چاند کی تاریخ ہو یا منتھلی ڈیٹس ہو، تھوڑا سا آدھا چمچ شہد تھوڑی سی پیالی میں ڈال لیجئے، پی لیجئے گا، گرم پانی ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن حدیث مبارکہ کی برکت ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو کریے گا۔ تو ہر ماہ کی پہلے 3 ایام میں شہد چاٹنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ شہد کے فائدوں کے علاوہ حدیث مبارکہ کی اصل جو وہ ہے یہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، شفا کے 2 بڑے ذرائع۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا دینے والی دونوں چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک تو شہد، دوسرے قرآن۔ ان دونوں روایتوں کو ابن ماجہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ میں ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے، اور آپ لوگ، مجھے امید بھی ہے اور یقین بھی ہے